و سکنات میں پاکیزگی پیدا کیجیے، ہماری سیرت میں بلندی مرحمت فرمائیے، ہمارے اخلاق کو قرآنی بنائیے، ہمارے گھروں کے ماحول کو حسینی بنائیے مولا، تاکہ ہم دیدے دل فرش راہ کر سکیں، تاکہ ہم اپنی آنکھوں کو آپ کی جوتیوں کی راہ میں بچھا سکیں کہ فرزند زہرا آنے والا ہے۔ انتظار انتظار، ایسے انتظار ہوتا ہے، ایسے انتظار ہوتا ہے جیسے شب ولادت عریضہ چھوڑنے والے گیٹ آف انڈیا گئے تھے۔ خدا کے واسطے ماحول کو طاہر بناؤ، ایسا نہ ہو کہ امام کے چاہنے والے معاشرے کو بدنامی حاصل ہو۔ خدا کے واسطے پاکیزگی پیدا کرو معاشرے میں۔ اگر نہیں بن سکتے ہیں ہمارے مرد غلام امام کے اور عورتیں امام کی کنیز نہیں بن سکتی ہیں، امام کو ایسے جھوٹے دعوے داروں کی محبت کی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ امام کے معاشرے کے باہر۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث رسوائی مت بننا۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب مت بنو۔ آپ اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو لفظ انتظار کے بطن میں 3 لفظیں اپنے آپ ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ انتظار نہ جمود ہے، انتظار نہ خمود ہے، انتظار نہ قبر ہے، نہ انتظار تابوت ہے جس میں بے عملی کا کفن لپیٹ کے سو جائیں۔ انتظار قبر کا نام نہیں ہے، انتظار تابوت کا نام نہیں ہے، انتظار عمل اور فہم عمل کا نام ہے۔ ہم نے انتظار کرنے والوں کو دیکھا ہے، اور آپ بھی روز و صبح شام دیکھتے ہوگے، اسٹیشنوں پہ ٹرینوں کا انتظار، سڑکوں پہ بسوں کا انتظار، آنے والے مہمانوں کا انتظار، کسی کے گھر اگر خوشیوں کی بارات آ رہی ہے تو بارات کا انتظار، اور ہائے رے انتظار، ذرا بڑھ کے چوراہے تک چلے جاؤ، ذرا اور آگے تک چلے جانا، ذرا موٹر سائیکل والے کو بلاؤ، اب وقت ہو گیا، دیکھو ٹرین لیٹ تو نہیں ہے، دیکھو ہوائی جہاز لیٹ تو نہیں ہے۔ جس کے گھر مہمان آنے والے ہوتے ہیں وہ گردش پرکار بنا رہتا ہے، گھر سے باہر، باہر سے گھر، ایسا سکون لگتا ہی نہیں اس قوم کا کوئی وارث ہے۔ انتظار ہم کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں مولا، ہم کہیں نہ کہیں تم ہمارے دل سے خوب واقف ہو، ہم جھوٹ بول رہے ہیں آقا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں کہ اپنے جھوٹ کا آپ کی بارگاہ میں اقرار کر رہے ہیں۔ مولا ہم کو تو بڑی عبرت ہوئی آج کا اخبار پڑھ کے، ہم کو تو بڑی عبرت ہوئی آج کا اخبار پڑھ کے۔ اگر دربار صاحب میں وقت کا وزیر داخلہ رہنے والا اور اقرار گناہ کی تختی لٹکا لیتا ہے تو اس نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم تو دنیا والوں کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، تم وارث خون حسین سے معافی کیوں نہیں مانگ رہے؟ تم اس سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ تم اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ استغفار کرنے والا اور استغفار نہ کرنے والا، توبہ کرنے والا اور توبہ نہ کرنے والا دونوں تاریخ میں موجود ہیں۔ نام نہیں ہے پسر سعد، نام نہیں ہے حر ابن یزید ریاحی، بلکہ توبہ نہ کرنے والے کی ایک زندہ تاریخ ہے جسے پسر سعد کہا جاتا ہے، توبہ کر لینے والے کی ایک زندہ تاریخ ہے جسے حر ابن یزید ریاحی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم بارگاہ امامت و عصمت میں دل کی گہرائیوں صمیم قلب کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں تو یاد رکھیے امام کی رضا کا مطلب رضا خدا ہے۔ اگر میرا امام راضی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے میرا خدا راضی ہو گیا۔ اور یاد رکھیے جب دوڑ دھوپ کرتے ہوئے ہم نے انتظار کرنے والوں کو دیکھا تو یہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے انتظار عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ کبھی گھر کے اندر کبھی گھر کے باہر پلیٹ فارم پر ٹہلنا، یہ چلت پھرت یہ خود بتاتا ہے انتظار کا مطلب سو جانا نہیں ہے، انتظار کا مطلب بے قرار، التہاب، اضطراب، بے قراری، پریشانی، الجھن۔ اگر یہ انتظار امام میں صفتیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی تو کمزوری ہے۔ اور اعتبار کے بطن سے ایک چیز اور پیدا ہوتی ہے جسے اعتبار کہتے ہیں۔
آدمی اسی کا اعتبار کرتا ہے، آدمی اسی کا انتظار کرتا ہے جس کے آنے کا اعتبار ہو، اور اگر اعتبار نہیں ہے تو پھر انتظار نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیے، یہ عریضے بھیجنے والے نہیں جا رہے ہیں، یہ دلیل اعتبار ہے۔ مولا تمہاری حیات کا اعتبار ہے، تمہاری زندگی کا اعتبار ہے، تم نمائندے خدا زندہ اور موجود ہو اس کا اعتبار ہے، تم حلال مشکلات کے جانشین ہو اس کا اعتبار ہے، تبھی تو عریضہ لائے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہمارے عریضے سنے جاتے ہوں، پڑھے جاتے ہوں، ہماری مرادیں پوری ہوتی ہوں یا نہ ہوتی ہوں، پریشان ہمیں ہونا چاہیے۔ ہائے عریضہ بھیجا تھا جواب نہ آیا، ہائے عریضہ بھیجا تھا دعا قبول نہ ہوئی، ہائے عریضہ بھیجا تھا منت پوری نہ ہوئی۔ کمال یہ ہے دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، اینٹھن ان کے پیٹ میں۔ جواب آیا، دعا قبول ہوئی، آپ سے مطلب ہے تو آتے کیوں نہیں؟ ہم انہیں دیکھتے کیوں نہیں؟ ہدایت دیتے کیوں نہیں؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جب ان کے آبا و اجداد 11 تھے تب آپ نے کون سا فیض اٹھایا؟ ہم آپ کو خوب سمجھتے ہیں، ہدایت کے لیے آپ نہیں تلاش کر رہے ہیں، ہدایت کی پیاس بجھانے کے لیے آپ نہیں تلاش کر رہے ہیں، آپ کی جیب میں زہر کی پڑیا ہے۔ اے معتمد کے جانشینوں، ہم تمہیں پہچانتے ہیں اور امام ہم سے بہتر تمہیں خوب سمجھ رہا ہے۔ باقی رہا امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، لا ریب آئیں گے۔ تیسری بات جو اعتبار سے پیدا ہوتی ہے، جو قرآن مجید نے بھی اپنے پیغمبر سے فارغن ہم وانتظر، ان سے اعراض کیجیے اور انتظار کیجیے، ان سے ہٹ جائیے اور انتظار کیجیے، ان سے دور رہیے اور انتظار کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے باطل نظام ہائے حکومت یا باطل نظام ہائے زندگی سے کنارہ کر لینے والا انتظار کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ہم باطل کے نظاموں سے گھبرا چکے ہیں، ہم باطل کے نظاموں سے اکتا چکے ہیں، لہذا فرزند زہرا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے جانا بھی ہے۔ 2-3 لفظیں یہ کہنا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں سکتے، نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں دعویٰ نہ کیجئے کہ ہم ملاقات کر سکتے ہیں، ہاں دعویٰ مت کیجئے ہم امام تک پہنچ سکتے ہیں یا امام ہمارے گھر آتے رہتے ہیں، ہمیں رائے اور مشورہ دیتے رہتے ہیں۔ بہت اتنے واقعات ہیں۔ میں نے جب جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب زندگی تاریخ میں پڑھی تو مجھے معلوم ہوا ان کے اپنے بھائی، ایک گھر میں کھیلنے والے، ایک گھر میں پرورش پانے والے، ایک باپ کی اولادیں جب مصر کے بازار میں گئی، دربار میں مصر کے حاضر ہوئے، تخت حکومت پر جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں کنویں میں ڈالا تھا، وہی بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ بوری لائے ہیں، چاول دے دیجئے، آٹا دے دیجئے، دالیں دے دیجئے، گیہوں دے دیجئے، روپے پیسے۔ کئی بار آئے گئے اور نہ پہچان سکے یہی وہ ہمارا بھائی ہے جسے کنویں میں ڈالا تھا۔ تو اگر ایک ماحول، ایک سماج، ایک گھر، ایک آنگن میں پرورش پانے والے، ایک باپ کی اولادیں ہو کر بھی گنہگار اور ظالم بھائی اپنے مظلوم بھائی کو نہیں پہچان سکے تو یہ تھوڑی ہے یوسف کسی اور دنیا میں رہتے تھے؟ اسی دنیا میں وہی دربار ہے، وہی بیٹھے ہوئے ہیں، انہی سے بھیک مانگ رہے ہیں، پہچانتے نہیں یہ یوسف ہیں؟ تو ہو سکتا ہے بھنڈی بازار میں، ہو سکتا ہے کیسر باغ میں، ہو سکتا ہے یہاں وہاں اپنے گاؤں کھلیان میں، نہ جانے کب ہم نے امام سے ملاقات کی ہو، امام نے راستہ بتایا ہے، امام نے جان بچائی ہے، امام نے اصلاح فرمائی ہے، امام نے ہدایت فرمائی ہے۔ جب وہ ایک گھر میں پل کے بھائی ہو کے نہیں پہچان سکے تو ہم اور آپ اگر نہیں پہچانتے، یہ مت سمجھیے کہ دیواریں چین کھینچی ہوئی ہے، امام اس طرف ہے ہم اس طرف، اور یہ لا اعتبار دنیا ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہ جانے کیا کہتی رہتی ہے۔ مجھے تو صرف ایک بات کہنا ہے جو صحیح مسلم میں بھی، صحیح بخاری میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، سنن نسائی میں بھی
سوائق محرقہ میں بھی تمام شیعہ سنی محدثین نے لکھا ہے عیسیٰ زندہ ہیں، عیسیٰ زندہ ہیں، عیسیٰ اتریں گے، عیسیٰ آئیں گے۔ ہم نے اپنے امام کے لیے کبھی نہیں کہا چرخے چاروں پر ہمارا امام، اسی دنیا، اسی آب و ہوا، اسی زمین پر کہیں ہے۔ تب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کیا کھاتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ اچھا ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کیا کھاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیسے؟ میں نے شکر خدا کیا، لوگ جتنا مجھ سے سوال کرتے ہیں اتنا ہی میں شکر خدا کرتا ہوں، کم سے کم یہ سمجھتے تو ہیں امام والا ہے، امام والا سمجھتے تو ہیں، میری خوشی کے لیے یہی بہت کافی ہے۔ اچھا کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس تراش خراش کے کپڑے پہنتے ہیں؟ ایک بات بتائیے، حضرت عیسیٰ کس ہوٹل سے کھانا منگواتے ہیں؟ ہم اور آپ سب جانتے ہیں وہ وہاں رہتے ہیں جہاں دنیا والوں کو، امریکہ کے اپولو کو جب جانا پڑا تو وہ بھی آکسیجن زمین سے لے گئے، زندہ رہنے کا کوئی سوال نہیں۔ جہاں حیات دشوار ہو وہاں مریم کا لال زندہ ہو تمہیں اعتبار ہے، اور جہاں قدم قدم پر کافر زندہ، منافق زندہ، ملحد زندہ، بے ایمان زندہ، وہاں عین حیات اگر زندہ ہو، فرزند زہرا زندہ ہو، حامل قرآن زندہ ہو، تو تمہارے گھروں میں صفے ماتم کیوں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیسے زندہ ہیں؟ دکھائی نہیں دیتے؟ ہاں یہ بات آپ نے سچ کہا۔ کبھی فرمائیے جب امام ہیں اور دکھائی نہیں دے رہے ہم کیسے مان لیں؟ ہم نے کہا کیوں مان لینے میں کیا حرج ہے؟ کہیں گے عقل قبول نہیں کرتی، ایسے یہی جیسے رکھی ہے، کیسے مان لیں؟ عقل قبول نہیں کرتی۔ میں نے کہا پہلے آپریشن کر کے اسی کمبخت کو نکلواؤ، ہم اسے منوا دیں تم مان لو گے؟ کہیں گے عقل کہاں دکھائی دیتی ہے؟ میں نے کہا یہ لو، تمہاری ننھی عقل نہ دکھائی دے اور عقل کل دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہو؟ تمہاری ننھی عقل تو نہ دکھائی دے، نجس و ناپاک آدمی، اور عقل کل کے دیکھنے کا مطالبہ فرما رہے ہیں، دکھا دیجئے وہ کہاں ہے؟ اچھا آپ دکھائیے خضر زندہ ہے؟ کہاں دکھائیے۔ الیاس زندہ ہے؟ ہاں دکھائیے۔ عیسیٰ زندہ ہے؟ ہاں دکھائیے۔ ادریس زندہ ہے؟ ہاں دکھائیے۔ واہ رے میرے پروردگار، تو ہمارا پشت پناہ ہے، خضر اور الیاس زمین پر، عیسیٰ ادریس آسمان پر، اللہ نے میرے امام کے چار گواہ رکھے ہیں، 2 شاہدین عدلین زمین پر، 2 شاہدین عدلین آسمان پر۔ اب کیسے انکار کرو گے کہ امام نہیں ہے؟ امام ہیں یہ قوم ماننے کو جی نہیں چاہتا۔ تو ابو سفیان نے نہیں مانا تھا، مت مانیے آپ۔ بہتیروں نے نہیں مانا، حامان نے، قارون نے، شداد نے، ابو لہب نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، عتیبہ نے، شیبہ نے، ابن زبری نے، آپ بھی مت مانیے۔ ہم کب مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے، مگر یہ مت کہیے کہ نہیں رہ سکتے، کہاں ہیں؟ ارے ہوتے دکھائی دیتے۔ آپ فرمائیے شہر جابلقا ہے نا؟ کہیں گے ہاں۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ شہر جابلسا ہے نا؟ ہاں کہاں ہے؟ امریکہ دریافت ہو گیا مگر شہر جابلقا اور شہر جابلسا کا آج تک پتہ نہیں کہاں۔ سد سکندری کہاں بھیا؟ وہی بتا دو، سد سکندری کہاں ہے؟ ارے آپ نے دادی اماں سے بڑے قصے سنے ہوں گے، کوہ قاف کی پریوں کے، یہ کوہ قاف کہاں ہے؟ تو کوہ قاف کا اقرار ہے، دیکھا نہیں۔ شہر جابلقا کا اقرار ہے، دیکھا نہیں۔ شہر جابلسا کا اقرار ہے، دیکھا نہیں۔ تو سد سکندری کا اقرار ہے، دیکھا نہیں۔ تو اگر مقام خضرا ہے دکھائی نہیں دیتا تو یہ کیوں کہتے ہو کہ عقل نہیں قبول کرتی؟ ہم کیسے اس کو تسلیم کر لیں؟ اور الحمدللہ ہمارے وہ علم و عمل و تقوی کے ستون علماء جن کا وجود حقانیت مذہب کا ثبوت اور دلیل، ان سے ملاقات کر کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معمے کی گتھی کو حل کر دیا۔ اب یہ نہ کہنا اور نہ ڈرنا اور کسی کہنے والے کے جھانسے میں نہ آنا کہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے۔
سب سے بڑا سوال، خضر نبی ہیں، الیاس نبی ہیں، عیسیٰ نبی ہیں، ادریس نبی ہیں، آپ تو آج تک شیطان کے وجود کے قائل ہیں۔ وہ مٹیا پھوس بڈھا جناب آدم کے زمانے سے پہلے کا اگر وہ زندہ ہو اور ہمارے امام پر آپ اعتراض کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو وجود شیطانی کا اقرار ہے اور وجود نمائندہ رحمانی کا اقرار نہیں ہے۔ سوچیے آپ کی عقل کیسی ہے، اور باور کریں آپ امام سے ملاقات، کسی مومن کو مت ستائیے، کسی مومن کا دل نہ دکھائیے، ہو سکتا ہے امام ہی آئے ہوں۔ کاش ہم یہ سوچتے۔ ابھی واقعات آپ نے سنے، جب مصیبت میں کشتی کہیں گرفتار ہوتی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آتے ہیں مدد کو، بعد میں ہوش آتا ہے۔ شیخ مرتضی انصاری علی اللہ مقامہ وحید عقائب ربانی کے بعد لوگ یہ فرماتے ہیں آپ مجتہد ہیں، عملیہ دیجئے، ہم آپ کی تقلید کریں گے اور رہی سے حوضہ بن جائیے اور ایسا ہو جائیے ویسا ہو جائیے۔ وہ قبول نہیں کرتے۔ میں مجتہد نہیں ہوں، میری تقلید مت کرو۔ شیخ مرتضی انصاری علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں میری تقلید مت کرو، میں کوئی عملیہ نہیں دوں گا۔ جب بڑا اصرار لوگوں نے کیا تو ایک شرط رکھی، اگر فرزند زہرا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرما دے کہ تم مجتہد ہو، تب میں تمہیں عملیہ دوں گا اور تب میں کہوں گا کہ میری تقلید کرو۔ یہ ایسی شرط تھی کہ ہم آپ کیا پوری کر سکتے تھے اس شرط کو، وہ بھی بیچارے تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ ایک روز درس کہہ رہے تھے، افاضل طلبہ کا مجمع، منبر پر شیخ مرتضی انصاری ایک سید عرب داخل ہوئے اور سیدھے منبر تک آئے اور سلام کیا۔ فرمایا شیخ ایک مسئلہ مجھے معلوم کرنا ہے۔ شیخ مرتضی انصاری علی اللہ مقامہ متوجہ ہوئے، فرمایا کون سا مسئلہ؟ فرمائیے۔ مسئلہ سنیے۔ آنے والے سید نے کہا اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے تو اس عورت کی تکلیف شرعی کیا ہے؟ کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے تو اس کی تکلیف شرعی کیا ہے؟ شیخ مرتضی انصاری علی اللہ مقام نے فرمایا ابواب فقہ میں ہمارے علماء نے ایسی کوئی فصل کوئی باب نہیں قائم کیا، چونکہ خدا نے فرمایا پیغمبر سے کہ ایسا عذاب ہی ہم نہیں نازل کریں گے آپ کی امت پر، تو یہاں کوئی نہ مسخ ہوتا ہے نہ مسخ کا مسئلہ ہماری فقہ میں ہے۔ جب ہے نہیں تو ہم آپ کو کیا بتائیں۔ آنے والے سید نے کہا تم سچ کہتے ہو، فقہیات کی دنیا میں اس مسئلے کا کوئی جواب نہیں ہے، تم سچ کہتے ہو، مگر فرض کرو کسی عورت کا شوہر مسخ ہو ہی گیا اور اس نے تم سے مسئلہ پوچھا تو تم کیا یہ کہہ کے جان بچاؤ گے کہ ہم کیا کریں، ہماری کتابوں میں لکھا ہی نہیں ہے؟ یا کوئی راستہ دو گے اسے؟ جو راستہ اسے دو گے مجھے بتاؤ۔ تو شیخ مرتضی انصاری نے چند ثانیے کے لیے سر نہڑایا اور سر اٹھا کے کہا میں پھر کہتا ہوں ہماری کتاب میں فقہیات کی کتابوں میں کہیں اس کا جواب نہیں ہے، مگر چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں لہذا میں جواب دے رہا ہوں۔ کہا فرمائیے۔ کہا دو ہی شکلیں ہیں، مسخ ہونے والا یا کتا بندر جانور بن جائے گا یا پھر درخت اور پتھر بن جائے گا۔ کہیں گے جی ہاں۔ فرمایا اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو کر جانور بن گیا تو اس کی عورت عدہ طلاق رکھے گی، اس لیے کہ شوہر زندہ تو ہے لہذا عدہ طلاق رکھے گی، اور اگر مسخ ہو کے پتھر اور یا درخت بن گیا تو اس کی عورت عدہ وفات رکھے گی کہ وہ مر گیا۔
بس جیسے ہی شیخ مرتضی انصاری نے جواب دیا، سید نے فرمایا انت المجتہد، انت المجتہد، انت المجتہد، میں کہتا ہوں تم مجتہد ہو، تم مجتہد ہو، تم مجتہد ہو۔ یہ کہہ کے ایک دفعہ باہر نکلے، یہ ممبر سے کود آئے، کہا ذرا دیکھنا یہ سید کدھر گئے؟ اب دیکھا تو کہیں سید نظر نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام زمانہ اپنے چاہنے والوں سے واقعی غافل نہیں ہے۔ جہاں امت پر وقت پڑتا ہے مشکل کشا کا لال سامنے آ جاتا ہے۔ خلوص سے پکار کے تو دیکھیے، دل سے آواز تو دیجیے۔ دیکھیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہچانے یا نہ پہچانے، امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی مدد کو آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ ہمارا کروڑوں سلام، لاکھوں درود، کروڑوں سلام، ہم ہی انتظار نہیں کر رہے ہیں مولا، ہم گنہگار ہیں آقا، ہماری دعا نہ قبول کرو، ہم بے عمل ہیں آقا، ہماری التماس و التجا نہ قبول کرو، لیکن ہم ہی تھوڑی آپ کا انتظار کر رہے ہیں مولا۔ قرآن کی صداقتوں کو آپ کا انتظار ہے مولا، وعدہ الہی کو آپ کا انتظار ہے آقا، گروہ انبیاء اور مرسلین کو بھی آپ کا انتظار ہے۔ عیسیٰ مصلی لیے بیٹھے ہیں آقا، ادائے صلات کی فکر ہے، ان کو آپ کا انتظار ہے۔ نہیں مولا، یہی نہیں انتظار کر رہے ہیں۔ بقیع کی ٹوٹی لحد میں سونے والی کوئی دکھیا ماں ہے جو صرف اس لیے جس نے سوگ نہیں بڑھایا ہے، ابھی منتقم خون حسین نہیں آیا، ابھی اکبر کی جوانی کا انتقام باقی ہے، ابھی عباس کے شانوں کا انتقام باقی ہے، ابھی اصغر کے ننھے گلے کا انتقام باقی ہے۔ ارے میری گود کی پلی بچیاں، انہیں پلوائے عام میں یہ ظالم لے گئے ہیں، ابھی اس کا انتقام باقی ہے۔ مولا تمہیں حسین کا خون ناحق آواز دے رہا ہے، تمہیں ننھے اصغر کا جنازہ آواز دے رہا ہے۔ مولا آؤ، جلد آؤ، اللہ تعجیل فرمائے آپ کے ظہور میں۔ پروردگار اجلت سے کام لے تاکہ ہم مظلوموں کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر خداوند عالم سے دعا کریں، رب کریم تجھے واسطہ ہے تیری رحمت کامل واسعہ کا، پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، امام زمانہ کے سجدوں کا واسطہ، پروردگار ہمارے دلوں میں امام کی محبت میں اضافہ فرما، پروردگار دور غیبت میں ہمیں پابند دین فرما، ہمیں تقوی کا حامل قرار دے تاکہ ہم اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے انتظار میں حق بجانب